چند اور اعمال ہیں جن کے کرنے کی بڑی رغبت دلائی گئی ہے۔ نمبر 1، کثرت سے توبہ استغفار۔ دوستو کیوں؟ ماہ رمضان مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا، تو جس چیز کا سیزن ہو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ خوب کثرت سے توبہ استغفار کریں اور ہمیشہ سے توبہ استغفار کریں۔ ہمیشہ ذرا غور کریں، اگر ہم نے توبہ استغفار رو رو کر کے نہ کیا رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے رمضان کی برکت سے، ذرا غور کرو، ماہ رمضان کا روزہ اللہ سبحانہ جس نے روزہ رکھا پچھلی زندگی گناہ معاف۔ نمبر 2، جس نے تراویح کا قیام کیا رمضان میں، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نمبر 3، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گناہوں کے مغفرت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، پھر بھی اپنی کوتاہی سے ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو ذرا اس حدیث پر غور کریں، ممبر والی حدیث کہ نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے، پہلے زینے پہ گئے تو جبرائیل امین نے روک لیا، دوسرے پہ گئے تو روک لیا، تیسرے پہ گئے تو روک لیا، دوسرے زینے پر جب آپ چڑھے تو جبرائیل امین نے روک لیا اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ لبیک و سعدیک۔ جبرائیل امین نے کہا سنو، من ادرک شہر رمضان فصام نہارہ وقام لیلہ، اللہ اکبر۔ پوری حدیث نہیں، صرف ایک حصہ۔ دوسرے زینے پر چڑھے آپ تو جبرائیل امین نے راستہ روک لیا اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ لبیک و صادق یا جبرائیل۔ تو جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں اور یہ پیغام اپنی امت کو پہنچا دیں، من ادرک شہر رمضان، جس شخص کو ماہ رمضان نصیب ہوا، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی میں رمضان پا لیا، فصام نہارہ، رمضان کی راتوں میں دن میں روزہ بھی رکھا، پورے ایک مہینے کا روزہ رکھا، وقام لیلہ، اور رات میں قیام بھی کیا، سارا رمضان دن بھر روزہ اور رات میں قیام، عبادت، تراویح وغیرہ سب کچھ کیا، لیکن فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، کوتاہی، لاپرواہی اس نے کیا، رب کے سامنے نہ رویا، نہ گر گڑایا، نہ اچھے سے روزہ رکھا۔ اتنا خیر و برکت کا مہینہ 30 یا 29 دن کا اس کو ملا، اور وللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو فأبعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت اور بخشش سے محروم کر دے، دور کر دے۔ اللہ رسول سن کر کے کھڑے ہیں، بڑی شدید وعید تھی، آپ دنگ رہ گئے، حیرت میں ہیں، آپ کچھ بات نہیں کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے سے کام نہیں بنے گا، یہ بڑا بدبخت ہے، 30 دن 30 راتیں ملی اس کو، اور اللہ ہر روز بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکا، بڑا بدبخت بدنصیب ہے۔ قل، آپ اس پر آمین کہیں تو اللہ سبحانہ قل تو آمین، میں نے بھی آمین کہہ دیا کہ اللہ جبرائیل نے جو بد دعا دی ہے آپ کی طرف سے اس کو قبول کر لے۔ کیا کہ جس کو اتنا موقع ملا، 30 دن کا، ایک مہینے کا موقع ملا، لیکن لاپرواہ، کھانے میں، پینے میں، بزنس میں، کاروبار میں، گھومنے میں، ٹہلنے میں، دوست احباب میں وقت ضائع کر دیا، روک روک نے توبہ کیا، نہ استغفار کیا، نہ اچھی طرح سے روزہ رکھا، بس سوتا پڑا لاواف رہا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ واقعی آئندہ کے لیے بھی اپنی مغفرت سے دور کر دیں۔ تو دوستو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم ایسے انداز سے زندگی گزاریں کہ ہماری مغفرت اور بخشش ہو۔ اسی طرح سے دوستو جہنم سے آزادی کی بھی دعا کریں، کیوں وللہ اتقاء من النار ہیں، خوب کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے، کیوں وللہ اتقاء من النار۔ پورے رات رمضان کی 30 یا 29 راتیں ڈیلی رات کو، اور بعض روایتوں میں 24 گھنٹے اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد، گنہگاروں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیں جن کی مغفرت کر رہا ہے اور اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی دعا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو تیسری چیز جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، رمضان میں دعا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، بڑی فضیلت آئی دعا کرنے کی، دعا کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں ایک روزے دار ہے جب روزہ کی حالت میں دعا کرتا ہے۔ دوسری روایت ہے ہر دن افطار کرنے کے وقت ہر انسان کے دعا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔
تو ایک بہترین موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ دعا کریں۔ دعا ایک قسم کی بہترین عبادت ہے، ہمیشہ رمضان میں دل لگا کر کے دعا کریں، جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت، مغفرت، بخشش، دینی دنیاوی ضروریات ہر ایک کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اچھی امید سے کریں، اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے خاص طور سے افطار کے وقت کی دعا ہمیشہ یاد رکھیں، افطار کے وقت جو دعا ہوتی ہے اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو الصائم عند افطارہ دعوت للصائم عند افطارہ دعوت مستجابہ۔ افطار کرنے کے وقت جب بیٹھتا ہے تو ہم بہت سارے لوگ افطاری میں اور اذان ہونے کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، اس وقت کا وقت ضائع کرتے ہیں، اس وقت کی دعا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ۔ اللہ سے فرماتے ہیں افطار کرنے کے وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما افطار کے وقت اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھتے دعا کہتے تھے، کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ سحر کے وقت کی دعا بڑی اہم ہے، سحر کے وقت اٹھیں، سحر کرنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ سحر کے وقت اٹھنا اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحر کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، خیر و برکت کا کھانا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یا مائیں بہنیں جو سحر تیار کرنے کے لیے رات کو اٹھتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں اللہ یہ سحر کرنے کے وقت اٹھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کی نیت سے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ اسی طرح سے دوستو قرآن وغیرہ کی تلاوت ہے، ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور نماز تراویح کی پابندی کرے۔ اور تراویح کے بارے میں بتا دیں، ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے ہلکی تراویح کہاں ہوتی ہے، حالانکہ سب سے افضل میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے، جتنا لمبا قیام کریں گے، لمبی قرات کریں گے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، تو اللہ سبحانہ طول القنوت، سب سے بہتر نماز وہ ہے جو جس میں لمبی قرات کی جائے۔ لیلۃ القدر ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، اعتکاف ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک آخری چیز اور بتائیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانا، کھانا کھلا دینا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، کھانا کھلا دیا، تو اس کو افطار کرنے والے کو جتنا ثواب ملے، روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے 10 آدمی کو افطار کرایا تو گویا کہ 10 رمضان کا روزہ اس نے رکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 2 آدمی کی افطار کرایا تو گویا کہ وہ ایک اپنا رمضان کا روزہ رکھا، اور 2 آدمیوں کا، اور اس نے 2 آدمیوں کے برابر اور 3 رمضان کا روزہ مل جاتا ہے اس کو۔ تو دوستو بہرحال یہ باتیں ہم نے اختصار کرنے کی کوشش کی ہے۔